کربلا کا ایک نیک شخص جس کی دکان کربلا میں تھی، عطر بیچتا تھا، سجدگاہیں بیچتا تھا اور تسبیحیں بھی۔ لوگ آتے تھے، اس سے لیتے تھے۔ بوڑھا شخص پورے کربلا میں مشہور تھا، اس سے بڑھ کر کوئی تہجد گزار نہیں تھا۔ لوگوں نے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ سنا تھا اور نہ ہی غیبت سنی تھی۔ ہمیشہ نیکی کی بات اور نیکی کی ہی باتیں کرتا تھا۔ حرم میں امام حسین کا خادم، جو خدام کا لیڈر ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ خدام نے میٹنگ کی کہ ہمیں ایک نئے خادم کا انتظام کرنا ہے، کس کا انتخاب کریں؟ سب نے کہا وہ جو عطر فروش، وہ سب سے بڑا نیک ہے، پورے کربلا میں مشہور ہے، اس سے کوئی بڑا نیک نہیں۔ اس کے پاس آئے، شیخ صاحب، اگر ہم چاہتے ہیں، آپ یہ فریضہ، ہر آدمی کی تمنا ہے کہ امام حسین کے حرم کا خادم بنوں، لیکن ہم آپ کو خدام کا ہیڈ بنانا چاہتے ہیں۔ نیچے خادم ہیں، ان کے اوپر خدام۔ ہم چاہتے ہیں کہ خادم ایسا ہو کہ نیچے جو خدام ہیں ان کو دیکھ کر انسپائر ہوں۔ انہوں نے کہا میں خطا کار ہوں، میں اس عہدے کے قابل نہیں۔ آخر ان کے بھرپور اصرار پر اس نے مان لیا۔ ایک ہفتہ گزرا، صبح صبح حرم جاتا، شام کو اپنی دکان پر آتا تھا۔ ایک ہفتے بعد دیکھتا ہے کہ مولا کے صحن میں شور شرابہ بلند ہے۔ دوڑا دوڑا آفس سے نکلا، صحن میں آیا اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ ایک خاتون ہے جو چیخ رہی ہے، خادموں کو ڈانٹ رہی ہے۔ وہ بولا میری بہن، کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ اس عورت نے کہا تم کیسے خادم ہو؟ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہاں ظاہر امام حسین علیہ السلام کی حفاظت ہو، اس کے سامان کی حفاظت ہو۔ میں مولا کے حرم میں آئی ہوں اور یہاں میرا پرس چوری ہو گیا ہے۔ میرا پیسہ، میرا سب کچھ اس پرس میں تھا۔ وہ بولا میں معذرت کرتا ہوں، ایک ہفتہ ہوا ہے مجھے یہ ڈیوٹی سنبھالے، یہ عہدہ سنبھالے۔ اس نے کہا ڈھونڈتے ہیں۔ اس عورت نے کہا نہیں، یہاں میرا پرس چوری ہوا ہے۔ خادم نے کہا حرم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ حرم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ جتنے لوگ تھے ان سب سے اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس عورت کی تسلی کے لیے تلاشی لینی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چور ہیں، پر اس عورت کا دل مطمئن کرنے کے لیے مجھے تلاشی لینی پڑے گی۔ اس نے سب کی چیکنگ کی مگر پرس نہ ملا۔ اس عورت نے کہا میں سب کو بتاؤں گی کہ میرا پرس تم نے چوری کیا ہے۔ اس نے کہا بندہ خدا، میں نے کیسے چوری کیا؟ عورت نے کہا تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارا فرض ہے، تم میرا پرس ڈھونڈ کے دو، اگر نہیں ڈھونڈو گے تو میں شور شرابہ کروں گی۔ اس نے کہا تم امام حسین کی زائر ہو، مجھے 3-4 دن کی مہلت دو، میں تمہارا پرس ڈھونڈ کے دیتا ہوں۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے اور چلی گئی اپنے ہوٹل پہ۔ کہتا ہے کہ 3 دن ادھر ادھر بہت ڈھونڈا پر خاتون کا پرس نہیں ملا۔ 3 دن بعد مولا سے توسل کیا کہ مولا میں تو عہدہ سنبھالنا ہی نہیں چاہتا تھا، مولا اس سے میری بدنامی ہوگی، یہ عورت آئے گی اور پھر شور شرابہ کرے گی۔ حرم آپ کا، ظاہر آپ کے، بتائیں میں کیا کروں؟ رو رو کے سو گیا۔ خواب کے عالم میں ایک منظر دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ حرم میں امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس حرم میں امام حسین علیہ السلام ایک چھوٹی سی کرسی کے اوپر خود سید الشہداء کھڑے ہیں، زائر زیارت کر رہے ہیں۔ امام حسین اونچی آواز میں کہتے ہیں اے میرے زائروں، میں تم کو بتاتا ہوں کہ میرا چور کون ہے۔ خادم یہ سب کچھ خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہے۔ سارے زائر جمع ہو گئے۔ یہ بھی دوڑا دوڑا گیا کہ مولا چور کا نام بتائیں گے اور خاتون کے پرس کا پتہ چل جائے گا۔ لوگوں نے کہا امام علیہ السلام چور کون ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا میرا چور شیخ ہے، یہ خادم، اس نے چوری کی ہے۔ خادم نے کہا مولا میں نے کب آپ کی چوری کی ہے؟ مولا میں نے کب اس خاتون کا پرس چرایا؟ آپ تو بہتر واقف ہیں۔ میں نے چوری نہیں کی۔ امام نے کہا میں پرس کی بات نہیں کر رہا۔ مولا کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کتنے سالوں سے؟ مولا نے فرمایا تو کتنے سالوں سے میری خاک شفا کو بیچ رہا ہے، کیا تو نہیں جانتا؟ یہ زمین حسین علیہ السلام نے خود اپنے لیے لی تھی، اپنے زائروں کے لیے وقف کی تھی۔ تجھے میری اجازت کے بغیر تسبیح اور سجدگاہ بنا کر کیوں بیچ رہا ہے؟ تو سب سے بڑا میرا چور ہے، تو نے جو کمایا میری خاک سے کمایا ہے۔ اس نے کہا مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ شرعاً حرام ہے آپ کی خاک کو بیچنا، جو بھی مال تو نے میری خاک سے کمایا میرے زائروں کو واپس لوٹا دے۔ رہی بات اس خاتون کے پرس کی، میرے حرم کے باہر ایک فقیر بیٹھتا ہے، اس نے اس خاتون کا پرس چرایا ہے، لیکن تجھے حق نہیں کہ تو اس کی عزت کو پامال کرے۔ فقیر بھی ہے تو حسین کے در کا، کل جانا وہیں فقیر سو رہا ہوگا، اس کے بستر کے نیچے مٹی کے اندر پرس چھپایا ہے، پرس نکالنا اور اسے کہنا کہ تو حسین کے در کا فقیر ہے، آج کے بعد چوری نہ کرنا، تجھے جو چاہیے حسین تجھے عطا کریں گے۔ نیند سے اٹھا، اس فقیر کے پاس گیا، نیچے سے پرس نکالا تو فقیر ڈر گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا میرا ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے اٹھانا نہیں، میری عزت کو پامال نہ کرنا، تیری عزت کی گارنٹی حسین نے لے لی ہے۔ یہ پیغام دیا اور کہا کہ میرے زائروں سے چوری نہ کیا کر، تجھے جو چاہیے حسین سے مانگ، حسین سے مانگا کر، وہ تجھے عطا کریں گے۔ اس خاتون کو بلاتا ہے اور اسی کیفیت میں جس کیفیت میں امام حسین علیہ السلام صحن میں کھڑے تھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگوں جمع ہو جاؤ، میں تمہیں بتاؤں امام حسین کا چور کون ہے۔
اب خود اپنے گناہ کا ازالہ کر رہا ہے۔ یہ ہے اپنے نفس کو رون دینا، اپنے گناہوں سے معافی کر لینا، ایسا نہ کرنا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا میری عزت کا کیا ہوگا، میری بدنامی ہوگی۔ عزت دینے والا خدا ہے، آبرو دینے والا خدا ہے۔ کیا لوگ تجھے عزت دیں گے؟ کیا لوگ تجھے آبرو دیں گے؟ نہیں۔ وہیں پر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو کہا، لوگوں میں تمہیں بتاؤں حسین کا چور کون ہے؟ لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے کہا، حسین کا سب سے بڑا چور میں ہوں۔ لوگوں نے کہا، شیخ تو نمازیں بے قابل احترام، تو نمازی ہے، قابل احترام ہے اور خود اپنے اوپر کیوں الزام لگا رہا ہے؟ ہم تجھے جانتے ہیں، تجھ سے بڑا نیک اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا، تم سے زیادہ مجھے حسین جانتے ہیں، میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا ہے۔ آقا نے مجھے خواب میں کہا ہے کہ تو میرا چور ہے۔ میں نے کئی سال سے حسین علیہ السلام کی تربت کو بیچا ہے جس کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا، ہے لوگوں، جس کو پتہ ہے جس نے مجھ سے لی ہے آ کر پیسے واپس لے جائے۔ ڈیلی بیسس پہ لوگ آتے، شیخ سے پیسے دیتے رہتے اور پیسے واپس لیتے رہتے۔ کاوش اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔